الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بمولانا محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سامعین محترم، یہ 29واں پارہ سورہ مزمل کی پہلی 8 آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، آپ کے شب و روز بیان کرتا ہے۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ان کا پس منظر جو ہے نا وہ ذرا سمجھ لیجئے، تازہ کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ جانتے ہیں 13 برس تھی۔ 13 برس آپ مکہ میں اللہ کا قرآن سناتے رہے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اس مکی دور کے 3 دور ہیں۔ پہلا حصہ ہے 3 سال کا، تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ پہلا ہے 3 سال، دوسرا ہے نبوت کے 4تھے سال سے لے کر 10ویں سال تک 7 سال، یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور ہے 11ویں نبوت کے سال سے لے کر 13ویں سال تک، یہ 3 دور ہیں۔ جو پہلا دور ہے تبلیغ کا 3 سال کا، اس میں آپ نے خفیہ تبلیغ کی ہے، اعلانیہ تبلیغ کبھی نہیں کی۔ جو مکہ میں سلیم الفطرت انسان تھے، اچھے ذہن کے لوگ تھے، ان سے آپ بات کرتے رہے، اللہ کا قرآن سناتے رہے، وہ مسلمان ہوتے رہے۔ 3 سال کا تھوڑا سا نہیں ہوتا، آپ خفیہ تبدیل کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر، آپ نے جو رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو سمجھاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ یہ ایک واقعہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا خاندان تھا ہاشمی خاندان، ہاشمی خاندان کے سارے بندے بلائے، ان کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے آپ بات کرنے والے تھے تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اسے پتہ تھا کہ آپ کیا بات کرنے والے ہیں، کھڑا ہو گیا اور آپ کہنے لگا چھوڑو جی یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں، کوئی چچا ہیں، کوئی تمہارے خاندان کے آدمی ہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ چنانچہ وہ اس طرح کی اس نے بات کی کہ آپ اس وقت بات نہ کر سکے۔ ابو لہب نے ماحول ہی خراب کر دیا۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے بندوں کو بلایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، آپ نے تو اس پر عمل کرنا تھا۔ جب سارے بندے اکٹھے ہو گئے، کھانا کھانے کے بعد آپ نے خود کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا دیکھو سب تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے، یہ سب غلط ہیں۔ اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور میں اس کا پیغمبر ہوں، سچی بات کرنے والا ہوں، تم جانتے ہو۔ تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہیں یہ ڈراتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بتا دیا۔ ابو طالب جو اس وقت آپ کے چچا تھے اور آپ ابو لہب سے بڑے تھے، وہ اس خاندان کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، زندگی بھر آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں یہ الگ بات ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ عجیب ساتھ ہے، 42 سال کا، 42 سال حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے بڑھ کر حفاظت کی ہے۔ ابو لہب وہاں بھی کھڑا ہو گیا جو ان سے چھوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ، میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اب یہ نبوت کا چوتھا سال شروع ہو گیا تھا، نبوت کا چوتھا سال شروع ہو گیا تھا، اور لوگ حج تو کرنے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزاروں سال گزر گئے تھے، لوگ حج تو کر رہے تھے، اگرچہ غلط طریقے سے حج کرتے تھے لیکن حج تو کر رہے تھے۔ چنانچہ حج کا موقع آ گیا۔ اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ حج کا موقع آیا ہے، وہاں حج کے قبیلے آئیں گے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بات میں تو بڑی تاثیر ہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو گرویدہ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنا دین سمجھائیں گے، تو یہ بات تو غلط ہوگی، ہم تو ناکام ہو جائیں گے۔ چنانچہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ جگہ بیٹھ کے مشورہ کرنے کے لیے کیا کریں۔ اس میں انہیں کے دن پہلے بھی آپ کو ولید بن مغیرہ کی بات بتائی تھی، آج ذرا اس کی تفسیر سن لیجیے۔ ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کے والد تھے،
اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر میں 16 آیات آئی ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، عجیب آدمی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے بندے محمد سے پہلے یا بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حج کرنے والوں کے پاس گئے تو ہماری بات ایک ہونی چاہیے، اگر ہم نے مختلف باتیں کی تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان نے کہا لوگوں سے بتاؤ تم کیا کہو گے جا کر حج کرنے والوں کو؟ تو کسی نے کہا ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہن کو دیکھا ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ پھر لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا بھی یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں شاعری کی ساری اصناف کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے شاعری کیا ہوتی ہے، لوگ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے کہا یہ مجنون ہے، ہم یہ کہیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بات بھی نہیں مانیں گے لوگ، یہ تو بڑے سمجھدار قسم کے اور بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، لوگ کیسے آپ کی بات مانیں گے؟ تو پھر لوگوں نے کہا تم ہی ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، ہماری ایک بات ہو جائے تاکہ ہماری بات کا اثر ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا میں سوچتا ہوں۔ جو وہ سوچنے لگا نا تو اس منظر کشی کی ہے اللہ کے قرآن نے سورہ مدثر میں، وہ کس طرح اس نے سوچا اور کیا کیا۔ اس نے سوچ کے کہا کہ ہم کہیں گے بھئی لوگوں اس کی بات میں بڑی تاثیر ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو ایک بھائی بھائی سے، ایک باپ بیٹے سے، بیوی خامد سے وہ اس کا اثر لے کے الگ ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوگی کہ جب حج کے قافلے آئیں گے تو ہم یہ بات کہیں گے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک تو صرف مکہ کے ارد گرد کے لوگ جانتے تھے نا، پورے عرب میں تو آپ کا نام نہیں جانتا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ کفار مکہ نے آپ کے خلاف باتیں کر کے آپ کا نام پورے عرب میں پھیلا دیا۔ عجیب ہے بھائی، آپ کا نام پورے عرب میں پہنچا دیا۔ جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اس کے بعد آپ بھی گئے تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا جو کفار مکہ ہمارے پاس آئے ہیں وہ تو اور بات کرتے تھے، یہ تو بڑے کمال کے لوگ آدمی ہیں، ان کی بات میں تو بڑی تاثیر ہے، ان کی شخصیت، ان کا چہرہ مورا، ان کی خوبصورتی، یہ بڑے باوقار شخصیت ہے۔ تو چنانچہ آج کے موقع پر ایک یوں سمجھے کہ پورے عرب ملک میں آپ کا نام پھیل گیا کہ مکہ میں کوئی ایسے نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات میں بڑی تاثیر ہے۔ اب جب 4 سال گزر گئے ہیں نبوت کے تو یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سونے والے۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چادر یا کمبل لپیٹ کر سو جانا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح خطاب نہیں کیا یا رسول ہو یا نبی ہو، بلکہ ان کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں یہ بڑا عجیب نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے
میرے نبی جو تم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہو، اب یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں ہم۔ اب وہ وقت لیٹنے کا گزر گیا، اب آرام کا وقت گزر گیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے میرے محبوب پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ رات کو اٹھ کے مجھے یاد کیا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہیں، رات کا تھوڑا حصہ یا زیادہ حصہ جتنا آپ چاہیں، کم از کم آدھا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ آپ اٹھ کے رات کو مجھے یاد کیا کریں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رات کے سناٹے میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، آپ میں سے وہ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ جتنی توجہ آدمی کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، آدمی اکیلا ہوتا ہے نا، رات کا سناٹا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، اس وقت اپنی پوری توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھیے، یہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہم آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی بنائے جانے والے ہیں، آپ صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، آپ کا یہ کام پورے ارض پر رہنے والے انسانوں کے لیے ہے، پورے ارض پر رہنے والے انسانوں کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، کل یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، اور پھر ایک زمانے کی بات نہیں ہے، کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جتنے آدمی پیدا ہوتے رہیں گے، دنیا آباد ہوتی رہے گی، آپ ان سب کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اتنا بھاری کام، اتنی بھاری ذمہ داری میرے محبوب پیغمبر، تم چادر لیٹ گئے ہو، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب ذرا اٹھیے۔ آپ کو میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ آپ کی جو زندگی ہے نا 25 سال سے لے کر 40 سال تک کی، وہ بڑی خوشحال زندگی ہے۔ تجارت آپ کرتے تھے، شادی ہو گئی تھی، بال بچے تھے، مکہ کے بڑے کامیاب تاجر تھے، لیکن نبوت کے منصب پر صاحب سرفراز ہونے کے بعد آپ کی مصروفیات میں، آپ کی مشکلات میں، آپ کی تگدو میں بے شمار اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے، میرے محبوب پیغمبر اب رات کو اٹھ کے مجھے یاد کیا کرو۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ تہجد انبیاء پر فرض ہوتا ہے، ان کے لیے تہجد پڑھنا فرض ہوتا ہے، عام جو امتی ہیں ان کے لیے فرض نہیں ہے۔ پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، نہ پڑھیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ قرآن پاک کی آیت ثابت کرتی ہے کہ اس وقت قرآن پاک کا خاصا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ جب یہ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رتل القرآن ترتیلا، رات کو میرے پیغمبر جب تم اٹھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تو قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھا کرو۔ ایک ایک لفظ واضح طور پر ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تلاوت جس میں سارے الفاظ بالکل واضح واضح سنائی دیں۔
چنانچہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امامت کراتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، ہر ایک آیت کو الگ الگ الحمدللہ رب العالمین، آگے وقفہ ہے، الرحمن الرحیم، پھر وقفہ ہے۔ جلدی سے آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہاں مجھے یہ بات کہنے دیجیے، یہ قرآن پاک کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے، ایک حکم ہے، اور مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے حفاظ قرآن جو جلدی سے جلدی پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا، اتنا پڑھنا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک سننا ہے پورے رمضان کے مہینے میں تراویح میں، اگر طے کر ہی لیا ہے تو 10-15 منٹ کی اور بات وقت لے لو، کیا عرض ہوتا ہے؟ اگر 1 گھنٹے میں آپ وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہمارے یہ کھوکر صاحب کئی دفعہ حج کرنے گئے ہیں، کئی دفعہ حج کرنے گئے ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مکہ کے جو خانہ کعبہ کے جو امام ہیں وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں، نماز میں پڑھیں، ویسے پڑھیں، تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں، یہ معمولی کام تو نہیں ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال جس طرح تبلیغ کی ہے، جس طرح مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، جس طرح مصائب کو برداشت کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت برداشت کی ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کر دوں کہ آپ میدان جنگ میں بھی آپ نے کبھی پیچھے آپ کی پشت مطلب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میدان جنگ سے پیچھے آپ ہٹے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حنین کے موقع پر صحابہ کرام 2 پہاڑیوں کی گاڑیوں کے درمیان آگے جا رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12,000 کے قریب تعداد تھی۔ اور قرآن یہ بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ اب صحابہ کرام نے کہا ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں کون اب شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ ہوا یہ کہ سارے لوگ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہ تیر انداز پہاڑیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تیر چلانے شروع کر دیے، بھگدڑ مچ گئی، بہت سے صحابہ کرام پیچھے مڑ گئے، وہ آگے چلے گئے کہ پیچھے مڑ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، آپ وہیں کھڑے رہے۔ 5-10 بندے آپ کے ساتھ تھے، آپ نے پھر زور سے پکارا، دیکھو ادھر آؤ، میں اللہ کا نبی یہاں کھڑا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟
تو چنانچہ پھر صحابہ کرام پلٹ کے آئے، وہ پھر آخر میں فتح بھی ہوگی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ ہی کم رہی ہے، ہمیشہ۔ ایک موقع پر تعداد زیادہ ہوئی ہے اور ان کے منہ سے بات نکل گئی کہ اب ہمیں شکست کون دے سکتا ہے، تو اللہ کو یہ بات ہی پسند نہ آئی۔ مطلب یہ تھا کہ تم فتح تمہیں حاصل ہوتی ہے تو اس میں میری منشا ہوتی ہے، میرا کرم ہوتا ہے، میری رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، پوری کائنات کے سردار، اور آپ کے صحابہ کرام پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے بہتر گروہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، کفار مکہ کو کوئی اسی طرح انہیں شکست ہو جاتی، وہ آپ کو تکلیف نہ دے سکتے، آپ کو کوئی تکلیف نہ دے سکتے، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف نہ دے سکتے، یہ کام اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو ساتھیوں کے ساتھ مشکلات میں سے گزار رہا ہے۔ یہ جو قانون فطرت ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون فطرت کے مطابق مشکلات میں سے انہیں گزارا۔ کیوں؟ اس لیے مشکلات میں سے گزارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب وحی تھے، لیکن مشکلات میں سے گزر کر، یہ تاریخ کا فتویٰ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ مشکلات میں سے گزر کر ہی وہ کندن بنے تھے۔ اگر مشکلات سے نہ گزرتے تو دنیا میں اتنا انقلاب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ میرے محبوب پیغمبر کے جو ساتھی ہیں سارے مشکلات میں سے گزرے، پتھر کھائیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کچھ بھی ہو، لیکن مشکلات سے گزریں، تب وہ کندن بنیں گے۔ اس کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 9 معجزات جب وہ سرائے سینا میں پہنچے، اور یہ آخری معجزہ تھا کہ وہاں من و سلوہ بھی اتر آیا اور چشمے بھی پھوٹ پڑے، یہ 9واں معجزہ تھا۔ تو جب انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ بھائی فلسطین کو فتح کرو، تو آپ سب جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، موسیٰ جائے اور آپ موسیٰ کا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو معجزات سے تربیت نہیں ہوتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ معجزات سے معجزات کے بعد، لیکن وہ قوم کی تربیت نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام تھے سارے مشکلات میں سے گزرے۔ اس سے مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ مکی زندگی میں آپ کو کبھی اس بات کا موقع نہیں ملا کہ آپ جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں، کبھی اس بات کا موقع نہیں ملا مکی زندگی کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے جماعت کھلے عام کرا سکتے ہیں۔ حالانکہ معراج کے موقع پر تو حکم آ گیا تھا 5 وقت کی نماز کا، اور جمعہ کا بھی آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، یہ مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک مشکلات سے اس طرح گزارا کہ پھر ان جیسا بہتر انسان وہ تاریخ میں کبھی ان جیسا بہتر انسان نہیں بنے۔ میں آخر میں
ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خاص طور پر یہ جو نوجوان ساتھی ہیں، ان کے دل میں جو خیال آ سکتا ہے کہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں صدیوں پہلے کی بات کرتا رہتا ہوں، یہ قرآن پاک جو ہے یہ صدیوں پہلے اترا تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پہلے بات ہیں ساری حدیث اور آپ کی سنت، میں آج کی بات نہیں کرتا، میں صدیوں پہلے کی بات کیوں کرتا ہوں؟ صرف قرآن پاک بھی صدیوں پہلے اترا تھا اور آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک صرف ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں اترا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں اترا، قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے، اولاد آدم کے لیے جہاں بھی آباد ہیں، امریکہ سے لے کر جاپان تک اور سارے ملک جو ہیں، یہ قرآن پاک سب سے خطاب کرتا ہے، سب قوموں سے خطاب کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا پیغام اس طرح پروگریسو ہے اور اس طرح یہ نیا ہے کہ گویا آج بھی ہم اس سے، یہ قرآن پاک ہم سے مخاطب ہے۔ ہم گجرات میں رہنے والے جہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہم سے مخاطب ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ جو لوگ اسے پڑھتے رہیں گے ان کے لیے نیا ہی ہے، اس سے زیادہ پروگریسو اور ڈائنامک نظام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں بات تو واقعی ماضی کی کرتا ہوں، لیکن آج کل کے حالات کے مطابق بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے آج کے مسائل کا حل جو ہے، جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسی بسر کرنی ہے، اس کا پورا نظام جو ہے یہ اللہ کے قرآن میں اور نبی کی سنت میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔